بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کرا دو، جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں قہر مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنا اسباب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابہ کھڑے ہوئے، روایت میں ان کا نام اشاق آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت اشاق کو دیا اور کہا، تم مجھ کو کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ رو رہے تھے۔ حضرت اشاق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کو کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت اشاق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑتے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری کیا مجال میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی نبوت کی مہر کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب الکریم ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔